السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو ڈیبیٹ میں مولانا لوگ بیٹھتے ہیں اور جو ہمارے ہندو بھائی لوگ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے سناتن آیا، ہندو دھرم آیا۔ ہمارے مولانا لوگ ترک نہیں دے پاتے اور ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ ہاں میں ہاں کیوں ملاتے ہیں بھائی؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے۔ جب پوری دنیا میں انسان نہیں تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں مولانا لوگ، آپ لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے کیا؟ حدیث نہیں پڑھی ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی ہے آپ نے؟ صحاباؤں کی حدیث نہیں پڑھی ہے؟ جو آپ لوگ جو ہے گا نہیں بتا پاتے ہیں بھائی، ان کے دھرم میں بھی ہے اور بودھ کے دھرم میں بھی ہے، اور کرسچن کے دھرم میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مانتے ہیں، مگر بودھ اور سناتن دھرم میں، جن کو کہتے ہیں ہندو دھرم میں معلوم ہے جب آدم علیہ السلام آئے تو ان کی جو اولادیں تھیں، اولادیں ہوئیں، اولادیں ہونے کے بعد اللہ کو مانتے تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولادیں تھیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو، نبی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ جب ان کی اولادیں ہوئیں، ان کی اولادیں ہونے کے بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آدم علیہ السلام جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، انہی کو مانتے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کا انہی نے کہنے لگے کہ اب کیا کریں، اب کیسے کیا کریں، اب تو آدم علیہ السلام ہے نہیں۔ شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا، شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ تم آدم علیہ السلام کا ایک شکل بناؤ، بت بنا کے ان کو پوجو۔ تو ان لوگوں نے ان کی شکل بنا کے ان کا بت بنا کے رکھا، جب کام پہ جائیں تو ان کو چوم کے اور ہاتھ جوڑ کے پیر چھو کے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑے دن کے بعد میں سجدہ کرنے لگے، سجدہ کرتے کرتے یہ قوم آ گئی۔ اسی ٹائم سے کچھ لوگ اللہ کو مانتے تھے، کچھ لوگ الگ ہو گئے، اتفاق کر لیا انہی نے بتوں کے ساتھ میں، اور کچھ لوگ دو پھاڑ ہو گئے، وہاں پر اس جگہ پہ دو پھاڑ ہو گئے ہندو مسلم کے، ابھی ہندو مسلم کے ہوئے ہیں، دو پھاڑ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں انہی پھاڑوں میں سے ایک پھاڑ بت والا بن گیا، جن کو بودھ کہتے ہیں، بودھ، جو شری لنکا میں بودھ جاتے ہیں، جہاں پر آدم علیہ السلام آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، پہاڑ کے اوپر شری لنکا میں ان کا آنے کا نشان ہے، پیر کا نشان ہے، سب کچھ ہے۔ ٹھیک، بودھ بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی وہاں جاتے ہیں اور مسلم بھی جاتے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک، یہاں سے یہ بات ہوئی تو سب سے پہلے اسلام آیا۔ آپ یہ نہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے تھے، انہی نے دین پھیلایا بعد میں۔ ٹھیک، مگر اسلام تو میرا آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ آ گیا تھا۔ ٹھیک، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو سب ہندو نہیں تھے، سب بت پرستی نہیں کرتے تھے، مگر اس میں کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان کو طور طریقہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، مگر ان آدھی قومیں مانتی تھیں، آدھی قومیں وہی شرک کیا کرتی تھیں، آدھی قومیں مانتی تھی، آدھی شرک کیا کرتی تھی، تو اللہ ہلاک کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیج دیے گئے۔ آخری نبی جب بھیج دیے گئے، انہی نے اپنی پیار محبت سے ساری چیزیں سمجھائیں۔ ٹھیک، ان کو اذیت ملی، اذیت سہن کی، سب کچھ سہن کیا، پھر اسلام پھیلایا۔ ٹھیک، اسلام اس ٹائم زیادہ ہونے لگا، دھیرے دھیرے کر کے اسلام پورے دنیا میں ہو گیا، مگر سب سے پہلے ہندو نہیں، سب سے پہلے مسلم ہی آیا، اور مسلم آنے کے بعد میں پھر دو پھاڑ ہوئے، تب ہندو بن گئے، بودھ بن گئے، پھر کرسچن ہوئے لاسٹ میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
اس طرح سے آپ لوگ نہیں سمجھاتے ہیں. آج جو ہے گا کوئی ہندو اسلامی کے بارے میں بات کر رہا ہے، سب سے زیادہ جیسے لگ رہا ہے ہندوؤں کو اسلام کے بارے میں معلوم ہے. آپ ہی لوگ نے سب کچھ بتا کے پیسہ لے کے بتا کے اسلام کے بارے میں آج جو ہے گا ڈیبیٹ کرتے. وہ اسلام کے بارے میں حلالہ پلالہ کیا کیا باتیں کرتے بتائیے. حلالہ کا صحیح سے معلوم میں ہی نہیں ہوگا. حلالہ کیا ہے؟ وہ حلالہ پہ آپ لوگ چپ کرا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو آپ لوگ کوئی ترقی نہیں دے پاتے کیونکہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے. آپ دین کے بارے میں پتہ تو کریے، کتابوں سے ترک تو دیجئے. وہ تو ترک دینے لگتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا دین کو کہاں لیے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی یہ کھودتے رہیں گے، ایسا ہی مسجدیں نکلیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک دیکھ لیجئے معجزہ دکھا رہے ہیں. آپ لوگ نہیں بول پا رہے ہیں. اللہ پاک جس سے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے. دیکھو موہن بھاگوت جی سے کام لے رہا ہے. موہن بھاگوت نے کہہ دیا کہاں کہاں کھودو گے، موہن بھاگوت سے کام لے رہا. اب دیکھ لو یہ مسجد نکل رہی ہے وہاں پر، کھودا ہے جہاں پر. مگر ہم نے دیکھا ایک بیان نہیں آ رہا مولانا وہاں پر پہنچ جائیں. اب اپنا تو دعوت ٹھوکیں. ان لوگوں نے کھودا ہے، دعوت ہو گئی. یہ مسجد میری ہے. اب تو کھودا ہے نا، اب مسجد تو میری ہے. اب اس کو تعمیر کرائیے. اور جب تک اسلام کے بارے میں معلوم نہ ہو، یہ مولانا لوگ ڈیبیٹ پہ بالکل بیٹھے نا. اور ڈیبیٹ پہ اسلام ڈیبیٹ سے چلتا ہے کیا؟ جو آپ لوگ جو ہے گا ڈیبیٹ میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں بیٹھیے. اور اس کے لیے فتویٰ نکالنا چاہیے. جو مسلمان ڈیبیٹ میں بیٹھے گا اس کو نشکاشت کریں گے. بڑے بڑے مولانا ڈیبیٹ میں نہیں بیٹھتے ہیں. یہ لوگ پنجیاں آ کے ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں. اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے نہیں اور ڈیبیٹ میں آ کے بیٹھے جا رہے ہیں. الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. ہنسی کھلا اڑایا جا رہا ہے. پترکاروں کو تو معلوم ہی ہے آپ کو کیسے کیسے سوال کرتے ہیں. کتنے بےہودہ سوال کرتے ہیں. جب بھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شکلیں برے کر دے گا. اب شکلیں آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں ابھی بھی سدھر جائیے. اللہ کا شکلیں بری کر دے گا اور اس کا عذاب آپ کو بہت بھاری پڑے گا. اس کے قبر میں آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور اللہ کے یہاں بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا رہنما بنایا. اگر آپ لوگ غلط سلط بات کریں گے اور یہ جا کے آپ ان لوگ کے ساتھ میں ڈیبیٹ میں بیٹھیں گے، بہت غلط بات ہے. بالکل بھی نہ بیٹھیے، کوئی بات نہ کریے. ان کو اسلام کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ اگر اسلام کے بارے میں معلوم ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جلول. ٹھیک ہے. جے ہند.